ناظرین، دین کی تبلیغ، اشاعت اور معاشرے کی اصلاح میں خانقاہی نظام کا کردار ہمیشہ سے ہی ناقابل فراموش رہا ہے، اور یہ کردار اس قدر روشن ہے اور عظیم ہے کہ امت کی اصلاح اور تبلیغ و اشاعت کی کوئی تاریخ خانقاہوں کے بوریا نشینوں کے تذکرے کے بغیر ادھوری ہی رہتی ہے۔ بالخصوص برصغیر کی سرزمین پر آج تک قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور توحید رسالت کی جو آواز گونج رہی ہے، یہ اسی چشمہ فیض کی مرہون منت ہے۔ انہی خانقاہوں کے دعوتی اور تبلیغی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ کروڑا انسان اپنے دلوں میں شمع توحید و رسالت جلائے بیٹھے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ کیا میں نے دین کی تعلیمات آپ تک پہنچا دی؟ تو تمام صحابہ اور اہل بیت نے یکزبا ہو کر جواب دیا تھا کہ آپ نے یہ پیغام حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر 3 دفعہ آپ نے آسمان کی طرف انگلی شہادت کا اشارہ کیا اور بارگاہ الہی میں التجا کی کہ اے رب ذوالجلال تو بھی گواہ رہنا۔ بعد ازاں آپ نے جملہ حاضرین کو حکم ارشاد فرمایا کہ جو یہاں موجود ہیں ان تک یہ پیغام حق پہنچاتے رہے جو یہاں موجود نہیں۔ صحابہ کرام وہاں سے اٹھے، اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پلے باندھا اور پورے کرۂ ارض پر جہاں تک ان سے بن پڑا انہوں نے دین حق کی خوبصورت پیغام کو پہنچایا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اسلام کی ترویج اور ارشاد کا یہ جو کام ہے وہ بندگان خدا کر رہے ہیں، جنہیں توفیق باری تعالیٰ نصیب ہوتی ہے۔ اسلام کی ترویج اور ارشاد کے لیے صوفیاء کرام نے جس خلوص اور محبت سے کام کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ انہی صوفیاء کی ہی محنت کا نتیجہ ہے کہ اسلام مختصر مدت میں عالم پر چادر نور بن کر چھا گیا۔ انہی برگزیدہ ہستیوں نے اپنے گفتار، اپنے کردار سے ایک معیاری زندگی کا نمونہ پیش کیا۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت الشیخ ابو الحسن علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا عرس مبارک کا آج آخری روز ہے اور اسی پر ہم نے بات کریں۔ بالکل، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ گیسٹ پروفیسر فہد علی کاظمی، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ان کی شخصیت پہ تھوڑی روشنی ڈالیں، ان کی تعلیمات پر تھوڑی روشنی ڈالیں، کیا انہوں نے حق ادا کیا؟ Absolutely. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I would want to congratulate you guys that بہت ہی بڑی پرسنالٹی کو آج ہم ٹریبیوٹ ہی پیش کر سکتے ہیں، ہم ٹریبیوٹ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شیخ علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کی عظیم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، سید زادے ہیں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 یا 11 پشتوں کے فاصلے پر ہیں، اور آپ نے لاہور کو اپنا مسکن بنایا، لاہور میں تبلیغ کی۔ اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو لاہور کو تاریخی طور پر اس کا ایک نام ہے لاہور۔ لاہور واز دا سیٹ آف ہندو گورنمنٹ، اور یہاں کے راجے تھے راجہ جے پال، راجہ نند پال، وہ یہاں پہ بہت بڑی ایک سلطنت قائم تھی۔ اور ہندو میتھولوجی کے اندر آج جو گنگا اور جمنا کی سیکرڈ نیچر ہے، ریور راوی کی وہ سیکرڈ نیچر تھی۔ تو لاہور واز برمنگ سٹی، برمنگ ود ہندوازم، یہ ہندوازم کا گڑھ تھا۔ اور وہ جو ایک کاسٹ سسٹم ہوتا ہے، وہ یہاں کاسٹ سسٹم باقاعدہ وہاں پہ اسی طرح موجود تھا، برہمنزم اور وہ سارے معاملات، اسٹریٹیفیکیشن، وہ جو ایک بڑے اور چھوٹے میں جو عظیم الشان ڈسکریمنیشن ہوتی ہے وہ یہاں پہ موجود تھی۔ ان حالات کے اندر شیخ علی بن عثمان حجویری لاہور میں آئے ہیں۔ جسٹ امیجن کہ 1000 سال پہلے رفلی وہ آئے، اور آپ کی آمد کا جو واقعہ ہے وہ بڑا ایمان افروز ہے۔ آپ کے اسپریچول ماسٹر ڈماسکس کے باہر ایک گاؤں ہے، بیت الجن اس کو کہتے ہیں، وہاں پر رہا کرتے تھے شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور شیخ ابو الفضل ختلی کی خانقاہ کے باہر، خانقاہی نظام کی بات ہو رہی تھی، خانقاہ کے باہر لکھا ہوتا تھا یہاں پر آنے والے سے اس کا دھرم نہیں پوچھا جاتا، کھانا کھلایا جاتا ہے۔ صوفیاء کرام جو ہیں وہ لوگوں کو ٹرانسفارم کرتے ہیں محبت سے، وہ پہلے دن کسی کے اوپر جبر نہیں کرتے، شفقت کا معاملہ، صحبت اختیار کرتے ہیں، کمپینین شپ لوگوں کو بدلتی ہے۔ تو شیخ ابو الفضل ختلی نے شیخ علی حجویری کو یہ کہا کہ آپ لاہور تشریف لے کے جائیں، لاہور، اور وہاں پہ آپ نے تبلیغ کرنی ہے۔ یہ تو ہندو سیٹ تھی، یہ تو گورنمنٹ یہاں پہ ہندوز کی تھی، ہندوز یہاں پہ میجورٹی میں تھے۔ ان سے پہلے 2 مشنز لاہور میں آ چکے تھے۔ حضرت سید اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں سب سے پہلے آئے، اور ان کے بعد زنجانی برادرز، حضرت حسین زنجانی، میرا حسین زنجانی ان کا ٹائٹل ہے،
یعقوب زنجانی ان کا ٹائٹل شاہ صدر دیوان ہے موسیٰ زنجانی برادرز دوسرے لیول پہ آئے تھے. اور جو لاہور کی ایک لوکیلٹی ہے چاہ میرا, یہ پرانا علاقہ ہے لاہور کا, تو حضرت میرا حسین زنجانی کی وہاں پہ گریو ہے. وہ داتا صاحب کے پیر بھائی بھی تھے, بیچ میٹ تھے ان کے, they were part of the same learning tradition. تو شیخ کو جب لاہور بھیجا گیا تو شیخ ابو الفضل ختلی نے کہا بیٹا لاہور جانا ہے علی تم نے, تو کہا کہ وہاں پہ تو آلریڈی میرا پیر بھائی حسین زنجانی تبلیغ کر رہا ہے. تو فرمانے لگے بیٹا جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے, لاہور تشریف لے کے جائیں. حضرت علی حجویری on foot, he did not have any سواری, on foot he walked from Syria to Iraq to Iran to Afghanistan and to this present day Lahore, which is now Pakistan. What was his mission? Islam was his mission. Humanity was his mission. That is all. اور ٹریڈیشنز میں آتا ہے کہ آپ ہی واز کیرنگ اے فلیگ, ایک وہ جھنڈا اٹھائے تھے, اور جب لاہور تشریف لائے ریور راوی کے بینکس پر, راوی کنارے آپ نے وہ جھنڈا نصب کیا, آپ نے دعا کی, آپ نے کہا الہ العالمین یہ اسلام کا جھنڈا ہے اور میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ تا قیام قیامت یہ جھنڈا شہر لاہور پر لہراتا رہے. ابھی لوگ یہاں پہ مسلمان نہیں ہیں لیکن ایک اللہ کا بندہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے. اور جب لاہور میں انٹر ہو رہے تھے, بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے, لیکن اس کو کٹ لانگ سٹوری شارٹ, تو سامنے ایک جنازہ تھا. تب جنازے کو دیکھا تب ان کے پیر بھائی حضرت میرا حسین زنجانی کا جنازہ تھا. اور پھر شیخ حجویر نے لاہور کو اپنا مرکز بنایا, تبلیغ کی, محبت, انکساری, عاجزی. علامہ اقبال جیسے انسپائر ہوئے ہیں شیخ حجویر سے. کیا فرماتے ہیں علامہ اقبال؟ سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم. حجویر کا سید امت کا امام ہے, اور اس کی جو گریو ہے وہ معین الدین چشتی اجمیری جیسوں کے لیے فیض کا مقام ہے, لائٹ کا مقام ہے. حضرت نے اسپریچوالٹی کے اوپر کتاب لکھی, کتاب کا ملٹیپل لینگویجز میں ترجمہ ہو چکا ہے. کتاب کے مینیوسکرپٹس رشیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں, تہران کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ایران والے کشف المحجوب پڑھتے ہیں, انگلینڈ میں کشف المحجوب پڑھی جاتی ہے. پروفیسر نکلسن who was a teacher of Allama Iqbal, the great scholar of Cambridge University, he translated Kashf al-Mahjoob in English. حال ہی میں ایڈنبرا یونیورسٹی سے کتاب آئی, ایڈنبرا یونیورسٹی سے جو کتاب چھپی ہے صوفیزم دا فارمیٹیو پیریڈ, علی حجویری کو عظیم الشان ٹریبیوٹ انہوں نے دیا. اور انہوں نے کہا علی حجویری اتنا بڑا مسلم تھنکر ہے, اسپریچوالٹی میں نا بڑی مشکل کمپلیکیٹڈ بحثیں اور ڈیبیٹس ہیں. پروفیسر کرامت مصطفیٰ ان کا نام ہے, کرامتی مصطفیٰ, ٹرک امریکن پروفیسر ہیں جن کی انہوں نے کتاب لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ علی حجویری از دا فرسٹ مین جس نے تصوف کی مشکل کمپلیکیٹڈ مسلینیس کانورزیشنز کو کلاسیفائی کیا ہے, ارینج کیا ہے. صوفیاء سے وہ ارینجمنٹ نہیں ہو سکی جو علی حجویری نے کر دی ہے. جو ڈیبیٹس ہم کہتے ہیں مقامات کیا ہوتے ہیں, احوال کیا ہوتے ہیں, صوفی اپروچز ملٹیپل لیولز پہ کیا ہوتی ہیں, ان کو ایکیڈیمک انداز میں, اسکالرلی انداز کے اندر عوام تک پہنچانا, یہ علی حجویری کا عظیم کارنامہ ہے. اینڈ آئی وش کہ میرے بچے, ہمارے وہ اسٹوڈنٹس, خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو ویسٹرن فلسفی سے انسپائر ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, میں بھی یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ بڑے خوبصورت طریقے سے جس طرح آپ نے روشنی ڈالی ہے, تو یہ جو صوفیاء کرام ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کس طریقے سے آج ہم اپنے دین کو بچا سکتے ہیں, ذرا اس پر بھی روشنی. جی دیکھیں, ملٹیپل لیولز ہیں. میں ہر جگہ جب جاتا ہوں ایک بات ضرور کرتا ہوں. دیکھیں علی حجویری کیوں سکسیسفل ہے, امام غزالی کیوں سکسیسفل ہیں, ان سے بڑھ کر امام جعفر الصادق کیوں سکسیسفل ہیں. یہ وہ علماء ہیں جو کنٹیمپرری سورسز آف نالج اور ریلیجس سورسز آف نالج دونوں کو ایکول ڈیپتھ کے ساتھ جانتے ہیں. اس دور کا فلسفہ, اس دور کی سائنس, اس دور کا میتھس, اس دور میں مسلم علم الفقہ, علم الکلام,
اس دور کے سوالات، اس دور میں کنٹمپرری ریلیجس جوابات. آج اگر میں چاہتا ہوں کہ میں صوفی بنوں، آج اگر میں چاہتا ہوں میں دین کا مبلغ بنوں، دین کا عالم بنوں، اور میں اپنے ان بچوں کو جو بزنس سکولز میں پڑھتے ہیں، جو میڈیکل سکولز میں پڑھتے ہیں، جن کے سوالات ہیں، اگر میرا عالم، میرا آج کا سو کالڈ صوفی کنٹمپرری کانٹیکسٹ کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتا اور ریلیجس نالج بھی اپ ڈیٹ نہیں کرتا، تو میں کیسے انسپائر کر سکتا ہوں؟ بالکل ریلیونٹ ہونا چاہیے، اس کو ریلیونٹ ہونا چاہیے. علی حجویری اس دور میں تو ریلیونٹ تھے ہی تھے، وہ آج بھی ریلیونٹ ہے. اور ہم نے ایسے صوفیاء کو، ایسے علماء کو مین سٹریم کرنا ہے جو ہمیں نالج کو کوہیرنٹ کر کے، جمع کر کے، سنتھسائز کر کے آج کے سوالات کے جواب دے سکیں. آج کا سب سے بڑا دین کے طبقے میں کیا سوال ہے؟ جو لوگ دین پہ ریسرچ کر رہے ہیں، بچوں کا کیا سوال ہے؟ بچے خدا کے وجود پر سوال کر رہے ہیں. علی حجویری 1000 سال پہلے ان کا آنسر کر رہے ہیں. اگر آپ علی حجویری کی تھیولوجیکل، فلسافیکل کانورزیشن کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ کے بہت سے جوابات جو آج آپ سوچ رہے ہیں وہ آن آٹو آنسر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. I think this needs to be done. بالکل. بہت بہت شکریہ فاض صاحب، آپ نے جس طریقے سے روشنی ڈالی ہے، خاص طور پر ان کی تعلیمات پر، کشف کے حوالے سے جس طرح سے آپ نے بات کی، آپ کا بہت شکریہ. اور واقعی اپنے صوفیاء کرام کا راستہ پکڑ کر ہی ہم سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں، تو اس سے دور نہیں ہونا، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. ابھی ہم جائیں گے بریک پر، آپ کہیں مت جائیے گا.